السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لرن انگلش بائی خورشید سر کے ویڈیوز لیسن میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خورشید انور قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے الفابیٹس۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں سبق کو شروع کروں، آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ 90 ڈیز انگلش اسپیکنگ کورس سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھائیے کہ انگریزی زبان بہت آسان ہے، کیونکہ آپ آلریڈی جانتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انگریزی بہت سخت ہے، کیونکہ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں وہ یا تو انگریزی بول نہیں پاتا ہے، انگریزی لکھنے پڑھنے میں اسے بہت دقت ہوتی ہے۔ ہر کوئی آپ سے یہی شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ انگریزی بہت سخت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انگریزی بہت سخت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی زبان اتنی بھی سخت نہیں جتنا آپ تصور کر رہے ہیں۔ انگریزی زبان بھی عام زبانوں کی طرح بہت آسان زبان ہے، بشرطے کہ کوئی صحیح پڑھانے والا آپ کو مل جائے، اور اگر کوئی صحیح ٹیچر مل جائے جو بہت کم وقت میں آپ کو یہ زبان سکھا دے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی ہی اس زبان کو سیکھ جائیں گے۔ ویسے ہمارے ویڈیوز لیسن سے آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ یہ زبان سیکھ جائیں گے۔ میرے پاس بہت سے ایسے بھی طلبہ آئے جس کو میں نے صرف 1 سے 1.5 مہینے کے اندر بھی ان کو انگریزی زبان کے اندر کتابوں کو حل کرنا اور انگریزی زبان کو لکھنے پڑھنے بولنے پر قادر کرا دیا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس سے جڑے رہیے۔ آئیے اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا موضوع ہے ہمارا الفابیٹس۔ الفابیٹس جس کا مطلب اردو میں حروف تہجی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں بھی عام زبانوں کی طرح حروف تہجی ہیں اور الفابیٹس ہیں، کیونکہ الفابیٹس کے بغیر کسی زبان کو نہ تو لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی پڑھا اور بولا جا سکتا ہے۔ جس طرح عام زبانوں میں، جیسے کہ آپ ہندی کی بات کریں، ہندی میں 56 لیٹر ہیں اور اردو زبان کے اندر 40 لیٹرز ہیں، یعنی 40 حروف ہیں، جبکہ عربی زبان کے اندر 29 لیٹرز ہیں، اور اسی طرح انگریزی زبان میں بھی 26 حروف انگریزی زبان کے الفابیٹس ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں لکھ رکھا ہوں الفابیٹ 26 لیٹرز آر فلوئنگ، یعنی یہ مندرجہ ذیل ہے جن کی شکلیں آپ یہاں وائٹ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انگریزی زبان کے حروف تہجی کے صحیح شکل سے میرے خیال سے آپ واقف ہوں گے، کیونکہ یہ بیسک اور بنیادی چیز ہے، اتنا ہم میں سے آج کل ہر کوئی جانتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا مقصد انگریزی زبان کے حروف تہجی کا ایک صحیح تلفظ سکھانا مقصود ہے، جس کے لیے میں آپ کے پاس یہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انگریزی زبان کے اندر بھی اے سے لے کر زیڈ تک جو 26 حروف ہیں، ان کا صحیح تلفظ مخرج کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سیکھتے ہیں تو کل کو آپ انگریزی زبان بہت اچھی طریقے سے صحیح اور کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ نہیں بول پائیں گے۔ جس طرح آپ تصور کریں کہ ایک شخص الف سے لے کر یا تک کسی شخص کا تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ عربی زبان کی یہ جو حروف ہیں ان کو صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے، تو وہ کبھی بھی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ مخرج کے ساتھ نہیں پڑھ پائے گا۔ اسی طریقے سے انگریزی زبان کے جو تمام حروف تہجی ہیں ان کا صحیح تلفظ اگر ہم نہ سیکھیں تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ کل آپ بہت اچھی اسپیکنگ کر پائیں گے۔ تو چلیے ہم انگریزی زبان کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ انگریزی زبان کے حروف تہجی کو جو میں سکھا رہا ہوں، اس طرح آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا، بولیے جس طرح میں بول رہا ہوں، اور اس کو بار بار ویڈیو کو روک روک کر کے اس کو خوب اچھی طرح سن کر کے اور اسی طرح مشق کیجئے۔ اگر آپ نے یہ تلفظ صحیح کر لیا تو انشاءاللہ کل کو آپ انگلش بہت اچھی بولیں گے۔ آئیے چلیے سیکھتے ہیں۔ پڑھیے، اے بی سی ڈی ای ایف۔ دیکھیے ذرا سا غور کریں میں ایف کو کیسے بول رہا ہوں۔ ایف تھوڑا اندر سے آواز گول ہو کر کے اور باہر کو تھوڑا ہوا کے ساتھ نکلے گی، جس طریقے سے ہم فا بولتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایف کو صحیح نہیں بولتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ایف سے بنے ہوئے الفاظ جیسے کہ فارمر، فانٹیسٹک، فیملی، اگر وہ لوگ بولتے ہیں تو بہت اچھا نہیں بول پاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دو لفظ میں بول رہا ہوں، اسے سنیے، فارمر اور ایک ہے فارمر، ایک ہے فیملی، ایک ہے
फैमिली, दोनों में बहुत फर्क महसूस हो रहा है, इसलिए आप एफ का सही तलफ़ुज़ सीखें। बोलिए एफ जी एच आई जे के खे। सही सुना आपने। मैंने यहाँ पर अंग्रेजी जबान की इस के को मैं दो तलफ़ुज़ पढ़ा हूँ, एक के और दूसरा खे। हकीकत ऐसा ही है, जो अहले लुगत हैं वो कभी भी के को के नहीं बोलते हैं। वो जब भी बोलते हैं, उनके मुंह से जब भी के निकलता है, वो खे काफ में हाँ मिला के जिस तरह हम खा बोलते हैं, इस जैसा तलफ़ुज़ उनके यहाँ से निकलता है। जैसे वो बोलेंगे ओखे, हम बोलते थे ओके, वो बोलते हैं ओखे ओखे, इस तरह का तलफ़ुज़ करते हैं। तो आइए पढ़िए जे खे एल। एक बात ये बताता चलो कि ये एल को बहुत पुर पढ़ना है। जिस तरह मैं अभी अल्लाह बोल कर दिखाता हूँ, बोलिए अल्लाह अल्लाह। देख रहे हैं इस जगह अल्लाह के अंदर एल को मैं कितना पुर पढ़ रहा हूँ। इसी तरह एवरी एल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आपको ऐसे ही पुर पढ़ना है। और अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो इनसे जो बने हुए अल्फाज होंगे वो सही पढ़ेंगे आप। जैसे कि एक बंदा एल पढ़ता है तो वो लर्न बोलेगा, वो लेसन बोलेगा, वो लव बोलेगा। लेकिन अगर आपका एल का सही तलफ़ुज़ है तो आप बोलेंगे लर्न लर्न, लर्निंग, लेसन लेसन, रियली, इस जैसा तलफ़ुज़ आप निकालेंगे। बहरहाल आप एल का सही तलफ़ुज़ पढ़ें, एल एम एन ओ पी। हाँ, यहाँ रुक करके समझते हैं। अंग्रेज हम तो आसानी से पी बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेज कभी भी पी को पी नहीं बोलता। वो हमेशा पा में हाँ मिला के जिस तरह हम फा बोलते हैं, जैसे फिर नकाना के अंदर, इस जैसा तलफ़ुज़ निकालता है। जैसे कि प्रेजेंट को वो हमेशा बोलता है ओके आई एम थाउजेंड हियर, आई एम थाउजेंड। देख रहे हैं किस जैसा तलफ़ुज़ निकल, तो इस जैसे आप बोलेंगे। पढ़िए एम एन ओ पी फी क्यू आर आर। जरा सुनना इसे, मैं कितना रुक करके और इसको कितना पुर पढ़ रहा हूँ। ये दो बात आपको यहाँ मैं रुक कर बताता चलूँ कि अंग्रेजी जबान के अंदर जो अल्फाज होते हैं उसके अंदर आर तो अव्वल वाला पढ़ा नहीं जाता, बहुत कम पढ़ा जाता है। और कहीं पढ़ा भी जाता है तो बहुत ज्यादा पुर, जिस तरह अर्रहमानिर रहीम के अंदर आप रा को पुर पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए आर एस टी, टी को आप जो अहले लुगत जो है टा में हाँ मिला के ठी जैसा तलफ़ुज़ करते हैं। जैसा कि वो बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वांट टू टेक टी, इस जैसा उनके मुंह से तलफ़ुज़ निकलते हैं। बहरहाल आपको इसी तरह बोलना है। पढ़िए टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बहुत अच्छी बात है, आपने अब तक ये वीडियो देखा और आपने अंग्रेजी जबान के हुरूफ तहज्जी का सही तलफ़ुज़ सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।